اس میں آپ نے نماز جو پڑھی، خیر نماز مکہ میں فرض ہو چکی، اس میں جو حضور نے نمازیں پڑھی وہ نماز اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے کہ وہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، منہ کرتے تو خانہ کعبہ کو بھی ہو جاتا اور بیت المقدس کو بھی منہ ہو جاتا، دونوں طرف منہ ہو جاتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو پھر بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے، جو ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے اس کی طرف۔ بیت المقدس مدینہ شریف میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے اگر نماز پڑھی جائے تو وہ خانہ کعبہ کے مخالف سمت ہے، خانہ کعبہ کو پیٹھ ہوتی تھی اور بیت المقدس جو قبلہ اول ہے اس کی طرف منہ ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت فرما کر مدینہ میں جو پہنچ ہے وہ بھی 12 ربیع الاول کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال اور 3 ماہ آپ نے 2 سال 17 ماہ 3 دن 17 ماہ 3 دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے منہ فرمایا بیت المقدس کی طرف، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بن جائے۔ چنانچہ حضور کے دل میں یہ بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ قرآن کریم نے ذکر فرمایا سیقول السفہاء من الناس، تحویل قبلہ پر بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے۔ قرآن نے معترضین کو، اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کرا دیا، وہ بے وقوف ہیں، اور یہ قرآن انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں، نہ ہی قرآن میں کسی کی جرأت ہے کہ کوئی تبدیلی کر سکے۔ قرآن ہی آخری کتاب ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن کے بعد اور کوئی کتاب، کوئی صحیفہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، اور تا قیامت معترضین نے جو تھے، معترضین قرآن، معترضین تحویل قبلہ، ان کو قرآن نے بے وقوف قرار دیا۔ اب انہیں چاہیے تھا، پتہ بھی تھا انہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے یہ برحق ہے، انہیں چاہیے تھا کہ یہ آیت سننے کے بعد وہ اعتراض نہ کرتے، خاموش رہتے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن نے جب کہا کہ وہ اعتراض بھی کریں گے اور اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں تو وہ رک نہ سکے، انہوں نے اعتراض کر دیا اور بے وقوفی کا ٹھپا اپنے اوپر لگوا لیا۔ قرآن نے ان کو بے وقوف کہا۔ یہودیوں نے چنانچہ اعتراض کیا کہ جس قبلہ پر یہ پہلے تھے، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، ان کو اس سے کیوں پھرے، کس نے پھیرا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے، مشرق بھی خدا کا ہے، مغرب بھی خدا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشرق ہے، مغرب ہے، پوری کائنات ہے، پوری زمین ہے، وہ جس طرف چاہے حکم دے دے۔ سجدہ تو رب کی ذات کو ہونا ہے، جس طرف رب چاہے حکم دے اسی طرف سجدہ جائز ہوگا۔ اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے، ہم جو سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو ہرگز سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ اور خانہ کعبہ جو ہے یہ ایک عمارت ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ایک بلڈنگ، مجھے جو سجدہ کرنا ہے وہ اس طرف منہ کر کے کرو۔ ہم خانہ کعبہ کو نہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ اس لیے کرتے ہیں کہ حکم خدا ہے، مجھے اگر سجدہ کرنا ہے تو اس طرف منہ کر کے سجدہ کرنا۔ جس طرح بت کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بت بھی پتھر کا بنتا ہے یا پھر وہ لکڑی کا بنتا ہے، خانہ کعبہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس لیے خانہ کعبہ کو بھی اللہ کی نیت کو نکال کر صرف خانہ کعبہ کی نیت کر کے کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ رب کی ذات کو ہے، صرف
اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، نہ قبر کو، نہ مزار کو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار تشریف فرما ہے، اونٹ آیا، اس نے آ کر آپ کو سجدہ کیا، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دی ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں سجدہ کی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ تعظیم کی نیت سے، نہ عبادت کی نیت سے، تو نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ اور کون ہستی ہو سکتی ہے جس کو ہماری شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر سجدہ کرنا جائز ہو؟ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو پھر میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں اجازت کسی کو نہیں دے رہا کہ کسی کو سجدہ کرے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تو جس طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اسی طرف سجدہ جائے۔ ایک بس کا محاذ کرتا جائے، اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ میں پہنچا، ویران جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو بتا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور نہ ہی بندے کو کسی ذریعے سے پتہ چل رہا کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، میں نے کہاں منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، تو سجدہ چونکہ اللہ کی ذات ہے تو دل میں سوچے اور خیال کرے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہوگا، اس کا جدھر دل جم جائے کہ ادھر خانہ کعبہ ہے، فرض کرو ادھر خانہ کعبہ ہے، تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اور بعد میں جب نماز پڑھ چکا اسے پتہ چلا کہ نہیں خانہ کعبہ تو ادھر تھا، میں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دی، تو اس کی نماز سارے علماء کا اتفاق جائز ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ اگر سجدہ خانہ کعبہ کو ہوتا تو پھر نماز جائز نہ ہوگی، سجدہ چونکہ خدا کو ہے اس لیے ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، نماز جائز ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز اس طرح منہ کر کے اس نے نماز شروع کر دی، اس کے نماز کے دوران ہی دل میں خیال آیا خانہ کعبہ ادھر نہیں ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھا، نماز کے دوران ہی ادھر نہیں ہے، تو نماز نہیں پڑھتا رہے، اس کے لیے جائز ہے۔ پھر دوران نماز مزید اس کو خیال آیا نہیں خانہ کعبہ ادھر نہیں ادھر ہوگا، ادھر منہ کر لے، دوران نماز ادھر ہی کی جائے، تو نماز اس کی باہر صورت جائز ہوگی، کیونکہ سجدہ خدا کی ذات کو ہے اور یہاں سجدہ اللہ کو ہو گیا، نماز اس کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ اس کی وضاحت میں عرض کرتا ہوں، صحت برکت کی روز قیامت اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام سے بھی حساب لیں، نبیوں سے بھی حساب لیا جائے گا، امتوں سے بھی حساب ہوگا۔ جب پچھلے انبیاء کی امتوں کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ امتوں کو بلائے گا، فرمائے گا کہ تمہارے پاس میرا نبی آیا تھا، تم نے اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، انہوں نے تمہیں تبلیغ کی، تم نے ان کی بات کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ اس نبی نے ہمیں کہا یا اللہ تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں، جھوٹ بول دیں گے یا اللہ اس نبی نے ہمیں تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اگر یہ تیرا پیغام ہم تک پہنچاتے تو ہم ضرور تیری فرما برداری کرتے، تیری اطاعت کرتے، تیری بات مانتے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بلائے گا کہ ہاں بھائی تم نے انہیں تبلیغ نہیں کی، وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے کیا تبلیغ، تو اللہ فرمائے گا تم گواہ لاؤ، تو وہ گواہ کے طور پر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوالہ دیں، یا اللہ امت محمد سے پوچھ لیں، حالانکہ ہم بعد میں آئے ہیں، وہ سارے نبی پہلے آئے ہیں، ان کی امتیں پہلے تھیں، وہ گزر گئے، لیکن وہ گواہ کے طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ نبی گواہی کے طور پر تمہارا نام لے رہے ہیں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ ان انبیاء نے اپنی امتوں کو
تبلیغ کی تھی، احکام دین پہنچائے تھے، وہ کہیں گے ہاں مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ بھی کی ہے، دین حق سکھایا ہے، راہ ہدایت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تم تو تب تھے نہیں، تم سے پہلے انبیاء گزر گئے۔ تو تب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی باری تعالیٰ ہمارا گواہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ پچھلی امتوں کو انبیاء آتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، مگر انہوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ کسی نبی کے صرف اور صرف 80 امتی تھے، کسی کا 1 تھا، کسی کے 3 تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تمام انبیاء اور ان کی صفیں ہوں گی، اور ان کے مقابلے میں صرف میری امت کی جو صفیں ہوں گی وہ زیادہ ہوں گی۔ میری امت کی صرف صفیں 80 بنے گی، اور سارے انبیاء جو آئے ہیں اور اپنی امتوں کو تبلیغ کر کے چلے گئے ہیں، سب کی صفیں جو ہیں صرف اور صرف 20 ہوں گی، اور میری امت کی صفیں 80۔ امت محمدیہ اتنی کثیر ہے اور اتنی اس میں برکت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اے حبیب، جو آپ کا پچھلا قبلہ تھا، پہلے والا کعبہ جس پہ ہم نے پہلے آپ کو مقرر کیا یعنی بیت المقدس، ہم نے وہ آپ کا تبدیل کر دیا۔ اب آپ کا خانہ کعبہ کو بیت اللہ جو ہے اسی کو تمہارا قبلہ بنا دیا۔ خانہ کعبہ کو قبلہ جو بنایا گیا اس کی وجوہات میں سے علماء نے ایک وجہ یہ لکھی کہ یہاں پر جو خانہ کعبہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی جد اعلیٰ ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بیان کی، اور کسی نے کہا کہ آب زمزم بھی یہاں ہے، صفا و مروہ بھی یہاں پر ہے، لیکن سب سے جو اعلیٰ وجہ ہے، بڑی وجہ، وہ یہ ہے کہ مکہ شریف کو جو بیت اللہ ہے اس کو بیت المقدس سے افضلیت اسی لیے حاصل ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ مکہ میں ہوئی، اس لیے اس کو برتری حاصل ہے، اس کو افضلیت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ جو تھا اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے بدلا تاکہ ہم جانیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پچھلے قوم مڑ جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد قبلتین مدینہ شریف میں آج بھی موجود ہے، اس کو پہلے مسجد بنو سلمہ کہا جاتا تھا، اس کا نام مسجد بنو سلمہ ہے، اور اب اس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ حضور اسی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز آپ نے آسمان کی جانب نگاہ ہوئی، دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ بن جائے۔ تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو ہم نے آپ کے چہرے کی زیارت کر لی۔ کتنی شان ہے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی، کتنا اعلیٰ حسن ہے چہرہ ہے حضور کا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب تم نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، ہم نے آپ کے چہرے کی زیارت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو دوران نماز بھی حضور کھڑے تھے، قیام میں تھے، آپ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور ابھی رکوع میں پہنچے تھے کہ حضرت جبرائیل امین آ گئے اور انہوں نے آگے آیت سنائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے حبیب ہم نے آپ کا وہی قبلہ بنا دیا جس پر آپ کی رضا، جو آپ چاہتے ہیں آپ کا وہی قبلہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ يَطْلُبُونَ رَضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاءَكَ يَا محمد، سب کے سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں رب ہو کے محمد کی رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز میں تھے تو یہ جب آیت ہوئی اتری تو چونکہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ یہ مخالف سمت تھے تو نبی کریم علیہ السلام دوران نماز ہی گھوم کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ جو صحابہ تھے، پکے تھے، مومن تھے، وہ بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضور جو ہی نماز میں چلے وہ بھی چل پڑے، لیکن منافق اسی طرح کھڑے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، نماز کے دوران بھی حضور کی پیروی کرتا ہے، اور کون ہے جو حضور کی پیروی سے
منہ موڑتا ہے۔ حضور کے صحابہ حضور کے سچے عاشق تھے، دیوانے تھے، وہ نماز کے دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ دعا ہے اللہ